حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ دل و جان کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، پیارے محبوب علیہ السلام کا ادب کرنا چاہیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ پیارے محبوب کی بارگاہ کے اندر آپ کی حکم عدولی تو درکنار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کے دربار میں آپ سے کسی کی آواز بھی رب ذوالجلال کو بلند ہونا گوارا نہیں، کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب کی دربار کے اندر حاضر ہو، پیارے محبوب کی مجلس کے اندر حاضر ہو، تو پیارے محبوب علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول تھے حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہویا کرتے تھے اور وہ کانوں سے جو ہے وہ کم سنتے تھے۔ تو پیارے محبوب کی بارگاہ میں جب بھی آپ حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے جو ہے کلام کرتے۔ تو عموماً جو ہے جو بندہ بہرا ہوتا ہے تو جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ بلند آواز سے کلام کرتا ہے اور بلند آواز کو ہی سنتا ہے۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہوتے، وہ صحابی رسول تو حضور سے جب کلام کرتے تو بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا کرتے۔ تو جیسے ہی یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کے نبی کی آواز سے جو ہے تمہاری آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو، کہ جیسا کہ تم آپس میں بعض کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، تو فرمایا اگر تمہاری آواز اللہ کے نبی سے جو ہے اس کی آواز سے بلند ہوگی، فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آنا جو ہے آپ نے ترک فرما دیا۔ کئی دن گزر گئے، حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اے حضرت سیدنا ثابت بن قیس، آپ جو حضور کی بارگاہ کے اندر کیوں نہیں حاضر ہو رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں تو میں بلند آواز سے جو ہے وہ کلام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے اب آیت کریمہ نازل ہو چکی کہ جس بندے کی آواز پیارے محبوب علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو فرمایا کہ اس کے اعمال جو ہے وہ رد کر دیے جائیں گے اور اس کو جو ہے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو میں تو حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے بلند آواز سے کلام کرتا تھا، اس وجہ سے اب میرے تو اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا، اب میرے ساری کی ساریاں نیکیاں رد کر دی گئیں، بس اسی وجہ سے حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا صحابی تو یہ کہہ رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ سے اب حضرت سیدنا ثابت بن قیس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر جو ہے خوشخبری عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جہنمی نہیں، آپ اہل نار میں سے نہیں، بلکہ آپ تو اہل جنت میں سے ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ آپ کی جو آواز بلند ہوتی تھی وہ اس وجہ سے کہ آپ جو ہے کم سنتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ آگے والا جو ہے وہ بھی بلند آواز سے جو ہے وہ سنتا ہے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے حضور کی بارگاہ میں بلند کلام کرتے تھے۔ کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور کی بارگاہ کے اندر ادب، کہ اتنی سی بات کو بھی لے کر جو ہے وہ پریشان تھے کہ کہیں حضور کی بارگاہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو آواز بلند نہ ہو جائے، ہمارے اعمال جو ہے وہ رد نہ کر دیے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دھیمی آواز کے ساتھ کلام فرمایا کرتے تھے کہ اس قدر کہ بار بار سننے والے لوگ پوچھتے کہ آپ نے کیا کلام کیا۔ تو یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا صحابہ کرام ادب کرنے والا